ہم جو ہے وہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک مدنی گلدستہ دیکھیں گے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، یہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہماری روحانی، ہماری جسمانی صحت کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی دیتا ہے اور اویئرنس بھی دیتا ہے اور معلومات بھی فراہم کرتا ہے، اور یہ بھی گفتگو ہو ہی رہی ہے ماشاءاللہ، آپ سن بھی رہے ہیں اور ابھی آپ مدنی گلدستہ دیکھیں گے، یہ صحت کے حوالے سے ہے اور ہمارے بہت ہی پیارے حکیم قبلہ جمیل احمد نظامی صاحب زیدہ مجدہ کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کی ہے ہم نے، اور اسی کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو آج بھی دکھا رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب زیدہ مجدہ زیدہ شرفہ، ان کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، اور آج ہم حکیم صاحب سے خون صاف کرنے کے لیے ایک نسخہ جو ہے یہ پوچھیں گے۔ مجھے ایک تجربہ ہے، زندگی کا گزرا ہوا ایک تجربہ ہے کہ پہلے زمانے میں بالخصوص گاؤں دیہات میں مائیں جو ہوتی تھیں یا جو دادیاں ہوتی تھیں، یہ بچوں کو نیم کے جو پتے ہیں نا، نیم کے اصلی پتے، ان کو کوٹ کے گھوٹ کے اس کا پانی جو ہے پلاتی تھیں، اور اس کے بارے میں یہ ایک پرسپشن ہوتا تھا کہ اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ تو یہ پرسپشن آج بھی کئی جگہوں پر موجود ہوگا۔ حکیم صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے انشاءاللہ کہ یہ پرسپشن درست ہے یا نہیں ہے، اور خون صاف کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں خون صاف اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی شاداب، تو یہ کرنے کے لیے ہم کیا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چرائتے کا پانی پئیں، آج یہ انشاءاللہ اس پر کوسچن کروں گا میں حکیم صاحب سے۔ حکیم صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، وقت بھی دے رہے ہیں۔ حکیم صاحب دوا خانے میں ہم موجود ہیں ماشاءاللہ، کافی دوائیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ اپنا پتہ بتا رہی ہیں۔ ایک میں نے دیکھا ہے حکیم صاحب چرائتا نیپالی، یہ رکھا ہوا سامنے، تو یہ آپ بتائیں کہ خون صاف کرنے پہلے تو ہم، میرا خیال ہے ہم اس پرسپشن پر بات کر لیں کہ عام طور پر گھروں میں جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہے وہ گھوٹ کے پلاتی ہیں نیم کے پتے، ان کا پانی پلاتے ہیں، پانی پینا بھی مشکل ہوتا ہے وہ، مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ پیا تھا کہ میں نے تو الٹی کر دی سارے۔ تو یہ کیا فرماتے، ایک تو پینا مشکل، اصل میں جو یہ بچپن سے پلایا جاتا ہے نا تو ان کی گھٹی میں شمار ہو جاتا ہے کہ گھٹے کیا نام ہے، کئی لوگ چاسکو بھگو کے اور وہ اس کا پانی پلاتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ سلمان بھائی پرانے لوگ جو نا چرائتا، نیم کے پتے، چاسکو وغیرہ، یہ مختلف، یہ فارمولا بنا کے نہیں، الگ الگ طور پہ، کوئی چاسکو کا استعمال کراتا تھا، کوئی چرائتے کا، تو کوئی نیم کے پتوں کا، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ یہ استعمال کر لیا نا، ان کے فوائد یہ بچپن سے ان کو ایسی چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ بچپن سے ان کو نا اس کا خون صاف ہونا یہ گروتھ کے لیے بہت لاجواب چیز ہے، بچوں کی گروتھ کے لیے بہت لاجواب ہے۔ بچے اکثر آپ ہوتا ہے گندگی کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ الرجی ہو جانا، پھوڑے نکل جانا، پھنسیاں نکل جانا، دانے نکل جانا، تو ہاں جی تو زیادہ تر لوگ ایسی چیزیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے مدنی پھولوں سے میں جو یہ سمجھا کہ یہ جو بڑوں کا ایک بڑی بوڑھیوں کا جو طریقہ تھا یہ ایک اچھا طریقہ تھا، بہت اچھا، بچوں کو اس سے بڑے فوائد ملتے تھے۔ حکیم صاحب آج کوئی سوچے کہ میں نیم کا درخت کہاں سے ڈھونڈوں، مطلب کیا کروں، کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں لوگ اب اس طرف جاتے نہیں ہے نا کہ یار ایسا کیا جائے، حالانکہ یہ بچوں کے لیے اتنا بہترین کام ہے کہ اگر یہ نیم کے پتے ہو گئے، چاسکو ہو گیا، چرائتا ہو گیا، تھوڑا سا بچوں کو اگر پلایا جائے، بچوں کو بیماری نہ ہو، یہ موسمی بیماریاں بھی نہ ہو بچوں کو، اتنا لاجواب ہے۔ اب میں آپ کو ایک خون صاف کرنے کا ایک فارمولا بتاتا ہوں۔ چرائتا نیپالی لیا ہے، چرائتا نیپالی، اور یہ بتائیں یہ سستا ملے گا مہنگا ملے گا؟ یہ اس میں دو قسم کے آتے ہیں، ایک انڈیا کا ہوتا ہے اور ایک نیپال کا ہوتا ہے۔ یہ نیپالی جو ہے یہ چرائتا مہنگا ہے، اور جو انڈیا والا ہے یہ بہت سستا ہے، تو انڈیا کا استعمال نہ کیا جائے، زمین آسمان بہت زیادہ فرق ہے۔ نیپالی چرائتا لیا جائے اور افسنتین لی جائے، افسنتین، اور اس کے بعد میں چاسکو اور منڈی بوٹی، یہ 4 چیزیں لے لیں، اور اس میں گلاب کے پھول ڈالنے ہیں، 5ویں چیز۔ ان تمام چیزوں کو برابر وزن لے کے، تو چاہیں تو اس کو تھوڑا سا کر کے جوشاندہ بنا کے روز پیئیں، اور اچھا چاہیں تو اس میں 2-4 گلاس پانی ڈال کے اور اس کا شربت بنا لیں۔ اچھا جی ہاں، کہ جیسے پہلے تمام دوائیں لیں اور اس میں کوئی اگر ایک چھڑاک دوائیں لیے نا تو 4 گلاس پانی ڈال کے اسے ابال لیں، اس میں سے جو پانی نکلے اس میں کوئی آدھا کلو چینی ڈال کے اس کا شربت بنا لیا جائے، چاشنی بن جائے نا اس کی، وہ اپنے گھر پہ رکھیں، وہ بچوں کو 1-2 چمچ پلائیں، بڑوں کو 4-6 چمچ پلائیں۔ تو یہ سلمان بھائی
بہت خاص طور پہ الرجی کے لیے بہت مفید ہے، دانوں کے لیے بہت مفید ہے، گرمی دانوں کے لیے بہت مفید ہے، پھوڑوں کے لیے مفید ہے، دانت چمبل کے لیے بہت مفید ہے، اگر یہ استعمال کیا جائے اسکن کو صاف کرنے کے لیے بہت مفید ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں بہت لیکن اس کو پینا تھوڑا مطلب ہمت کا کام ہے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ بس یہ تھوڑا سا مائنر سے کڑوا ہوتا ہے بس. صحیح. ٹھیک ہے. چرائتے کے بارے میں تو یہ پرسپشن سنی ہے کہ چرائتے کو اگر شہد کے ساتھ رکھا جائے تو شہد کڑوا ہو جائے. شہد کڑوا ہو جائے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. اگر اس کے اندر کوئی اس کا سسٹم رہتا ہے کہ جیسے اس کی چرائتے کی دھول مٹی اس میں جائے تو پھر کڑوا ہو جائے گا. کڑوا ہو جائے. لیکن رکھا رہے تو برابر میں رکھا رہے تو کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں. ہاں جی جی. چلیں جی، یہ بات بھی ہوگی، کلیئر ہوگی. اور خون صاف کرنے کے حوالے سے بھی بڑا پیارا سا فارمولہ بتایا ہے حکیم صاحب نے. لیکن آپ اس میں شربت بنائیں گے، اگر اس میں چینی بھی ڈالیں گے تو کڑوا باہر رہے گا. حکیم صاحب کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ کڑوی دوائی بندہ کھا لے. بعض لوگ کہتے ہیں جب پی جائے، بعض کہتے ہیں یار ناک بند کر کے نا بس پی جاؤ ناک بند. نہیں وہ طریقہ نہیں ہے. ناک بند کرنے کی ضرورت. سلمان بھائی اس کا آسان طریقہ ہے جو میں نے بہت آزمایا ہے. اچھا جی ہاں. میں نے ایک اپنی ذاتی بات بتاؤں، مجھے آپ ہاں مجرب کہ مجھے جتنی مرضی کڑوی دوا کھلا دیں آپ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے زبان پہ دوا رکھی اور اوپر حلق میں نہ لگنے دیں تو آپ کو کڑواہٹ بالکل محسوس نہیں ہوگی. آپ اوپر حلق میں نہ لگنے دیں اور اس کو اس طریقے سے نگل لیں کہ وہ اگر وہ حلق میں بغیر لگے ہوئے چلی جائے نا تو بالکل بھی کڑواہٹ نہیں لگے گی. یہ تجربہ ہے، ذاتی تجربہ ہے یہ. سبحان اللہ. میں اکثر کہتا ہوں لوگوں سے یار مجھے جتنی مرضی کڑوی دوا کھلا دو. کیا بات ہے. یہ سب یہ بتائیں جب وہ شربت بن جائے گا پھر تو وہ لگ ہی جائے گا. بس اس کی کڑواہٹ اتنی محسوس نہیں ہوتی. مائنر سے 1 منٹ کے اندر نارمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس طرح کی دوا، کڑوی دوا کھانے کے بعد پانی پینا نہیں، پانی پینا چاہیے بالکل پینا. جی ہاں جی ہاں بالکل. اور حکیم صاحب یہ بھی سنا ہے کہ اگر اس طرح کی کڑوی دوائی آپ کھا رہے ہیں جیسے خون صاف کرنے کے لیے ہے اور آپ کو الٹی آ جاتی ہے تو یہ بھی یوزفل رہے گا. الٹی ہو جائے تو 10 منٹ کا دوبارہ دوا لے لیجیے. اچھا. یہ نہیں کہ نہیں وہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، دوا تو نکل گئی نا. تو لہٰذا یہ کہ 10 منٹ کے بعد میں بھی آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ لے لیے. دوبارہ لے لیں. چلیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، سلامتی والا معاملہ فرمائے. اور یاد رکھیے کہ دوائی ہے، مٹھائی نہیں ہے. مٹھائی نہیں ہے. یہ ایک حکیم صاحب تھے ہمارے عدنان بھائی، ان کے والد صاحب بھی حکیم تھے. ان سے کبھی کوئی کہتا تھا نا جی کہ کڑوی دوائی ہے تو وہ یہی فرماتے تھے کہ یہ دوائی ہے، مٹھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوائی اور مٹھائی میں بہرحال فرق ضرور ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلیں جی، ماشاءاللہ مدنی گل صاحب نے دیکھا ہے زبردست، اور مدنی پھول بھی سنے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کی کالز کو شامل کرنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علیہ محمد عالم اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. ماشاءاللہ آج کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ہے، اور یہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے انشاءاللہ عز و جل. آج مرکز الاولیاء سے جو چل مدینہ ایکسپریس آ رہی ہے، اس میں مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے کثیر تعداد میں اسلام بھائی باب المدینہ حاضری کا شرف حاصل کریں گے. ماشاءاللہ. کیا بات ہے عالم بھائی، خوش رہیں، شاد آباد رہیں. عالم بھائی آپ سب ہمارے حجویری زون پر مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے ذمہ دار بھی ہیں اور بڑے ماشاءاللہ زبردست آدمی بھی ہیں. اور یہاں یہ جو اسلام بھائی ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے پہنچے ہیں پشاور میں، ایک عاشقان رسول کی تعداد ہے 1 ماہ کے مدنی قافلے میں ماشاءاللہ سفر کے لیے، اور بڑی دھوم دھام تھی. میں نے مدنی دیکھا الحمدللہ. اور وہ بھی اپنے ساتھ جو ہے آپ سب اوراق مقدسہ محفوظ کرنے کے لیے ڈرم وغیرہ جو ہے وہ لے کر ساتھ جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شہر کہاں کہاں اپنی برکتیں اور بہاریں پہنچا رہا ہے، لٹا رہا ہے. تو اوراق مقدسہ کے حوالے سے بھی ہمارا ایک اچھا انداز ہونا چاہیے. ہمارا بحیثیت مسلمان مدنی چینل کے ناظرین اوراق مقدسہ کی ان کا ادب، ان کا احترام بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہوتا جا رہا ہے. میں شاید اپنی جیب میں رکھا ہوا ایک نوٹ جو نیلے کلر کا ہے، وہ میں کہیں پر پھٹ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، دھل جائے، تو میں اس کو جا کے کہیں مسجد کے جو ہے نا وہ باہر رکھ کے نہیں آ جاؤں گا، یا ایسے پھینک نہیں دوں گا.
حالانکہ یہ نیلا نوٹ کیا ہے، لیکن جو مقدس اوراق ہیں ان کا معاملہ اتنا نہ گفتہ بے ہے۔ مقدس اوراق بعض کا جو محفوظ ہونے کے لیے آتے ہیں ان میں نئی نئی جو ہے وہ اسلامی کتابیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہے، بالکل صحیح نسخہ ہے، وہ مقدس اوراق میں آیا ہوا ہے، کوئی مطلب رسالہ ہے وہ اس میں آیا ہوا ہے مقدس اوراق کے اندر۔ یوں ہی لوگ جو ہے نا وہ باہر رکھ کے، جس طرح ایک یتیم اور لاوارث کا مال جس طرح لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، کہتے ہیں کوئی والی وارث ہی نہیں، یوں کر کے چلے جاتے ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے۔ نیلے نوٹ کی حفاظت سے تو پتہ نہیں کچھ بننا ہے یا نہیں بننا، بہرحال مقدس ورگ کا بندہ ادب کر جائے اور اس کا احترام کرے تو پھر بشر حافی بھی بن جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ کریم ادب نصیب فرمائے اور مقدس اوراق کا ادب کریں۔ اور یہ مقدس اوراق کی جو خدمت کرنے والے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں ان کے لیے بھی ایک مدنی پھول ہے کہ نالیوں کے اوپر برائے کرم یہ ڈبے نہ لگائے جائیں مقدس اوراق جمع کرنے کے لیے۔ نالیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں، یعنی پول کے ساتھ لگا دیا، پول کے ساتھ ہی لگنا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب وہ پول اگر نالی کے اوپر ہے تو آپ اس کو ڈبے کو وہاں پر نہ لگائیں، کیونکہ آپ اگر اللہ نہ کرے اس میں سے کوئی ورق اڑتا ہے تو وہ نیچے کہاں گرے گا۔ یہ بھی ایک سوچ سمجھ والی بات ہے۔ الحمدللہ ہماری مجلس تحفظ اوراق مقدسہ اللہ کے رحمت سے پورے پاکستان میں جو ہے یہ خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور 1 لاکھ کے قریب حافظ صاحب اس کے باکسز وغیرہ یا کم و بیش اس طرح کا، یعنی ایک بڑا ہیوج فگر مجھے یاد پڑ رہا ہے، بتایا تھا ہمارے ذمہ داران نے، یا 1 لاکھ بورے محفوظ کر چکے ہیں، اس طرح کی کوئی بات تھی۔ تو یہ پوری مجلس بنی ہوئی ہے الحمدللہ، ایک کام کر رہی ہے، عالم بھائی بھی اسی کے ماشاءاللہ ذمہ دار ہیں حجویری زون کے اوپر۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ اپنا کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی نے اوپن فورم رکھا ہوا ہے، آپ اپنا کنٹریبیوشن اس حوالے سے بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اچھی ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ محمد شہزاد اتاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں، مرحبا مرحبا، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے مرحبا۔ ماشاءاللہ سلمان بھائی، حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ کا نام بیانات میں سنا تھا، لیکن آج موضوع میں ماشاءاللہ ان کا کردار، ان کی سیرت، کیا شان ہے اللہ والوں کی سلمان بھائی۔ ماشاءاللہ دیکھا نہیں ہم نے، صرف سنا ہے، تو سننے میں ایسی خوشبو ہے، ایسی راحت ہے، تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ملیں تو پھر کیا ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین جو ثبوت ہے عملی وہ تو ہماری امیر اہل سنت ہے، کہ جب بھی ان کے قرب میں جائیں، قریب ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے بس ویسے ہی ہو جائیں۔ تو یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ جب اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو ہم ان کا ساتھ کن اعمال سے مل کر اور مضبوط کر سکتے ہیں؟ کون سے اعمال کر کے مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہی ہے، دامن کرم تھام کے رکھیں، اور اللہ والے جو ہے نا وہ اللہ کا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں، یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ والے اللہ کا راستہ بتانے والے اور دنیا سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی طرف لگانے والے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ساتھ مل جائے تو ساتھ رکھنا چاہیے، عقیدت وابستگی رکھنی چاہیے، اور دشمنی کسی اللہ والے کی دشمنی دل میں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ جو دشمن بن جاتا ہے وہ پھر غوث پاک کا دشمن اگر بن جائے تو پھر وہ ابن سکا جیسا حال بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اخلاق و کردار کے ساتھ ساتھ ایمان کی بربادی بھی ہو سکتی ہے، اللہ والوں کی دشمنی نہ نہ نہ۔ آپ دیکھیں سارا زمانہ یہ کہتا رہے یا اللہ ہم تیرے محبوب ہیں، ہم تیرے دوست ہیں، تو بندہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ والے اولیاء وہ ہیں جنہیں رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ مبارک ہستی ہیں۔ خالد بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا شہزاد بھائی ماشاءاللہ تقریباً مستقل کالر ہیں، ہاں جی اور ایک اپریسیشن بنتی ہے ان کی، ماشاءاللہ جو ایک کال کرتے ہوئے بات یہ کیا کرتے تھے ماشاء اللہ عز وجل، جی، اس پہ آپ نے توجہ دلائی تھی پچھلے دنوں، تو اب ماشاءاللہ جب سلسلے میں کال کر رہے ہوتے ہیں اور متصل کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات، تو ماشاء اللہ عز وجل کہتے ہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، وقف بھی کر سکتے ہیں، وقف کریں گے تو یہ حرف جو ہے نا وہ حرکت جس پر ہے وہ ساکن ہو جائے گا، ماشاء اللہ یوں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ وقف کر رہے ہیں اور 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے،
اور اس کے بعد آگے الف ہے اور 2 زبر ہے تو پھر وہ اس کا ایک زبر جو ہے وہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بہرحال تجوید کے اصول ہیں, یہ بھی آنے چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. واہ. خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا بیٹا 3 سال کا ہے اور اس کو شوگر ہے. تو خلیل بھائی یہ نا میتھی کے 50 مدنی پھول میں شوگر کا علاج لکھا ہوا ہے کہ روزانہ جو ہے نا 20 گرام جو ہے نا یہ میتھی کے دانے دینے سے انشاءاللہ عز و جل پیشاب اور خون میں شوگر کی مقدار کم ہو جائے گی. تو کیا ہم یہ